مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے ذات مصطفیٰ، تو ذات مصطفیٰ خدا نہیں ہے، اور خدا جو ہے وہ ذات مصطفیٰ نہیں ہے، خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے نور باری کہہ کر شرک کی تعلیم نہیں دی، اعلیٰ حضرت نے نور باری یہ فرما کر یہ تو درس توحید ارشاد فرمایا ہے کہ نور اور ہے اللہ تعالیٰ کا نور۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، مصطفیٰ یہ الگ ذات ہے، خدا جو ہے یہ الگ ذات ہے۔ تو اس طرح اعلیٰ حضرت نے اس ایک مختصر سے لفظ کے اندر اتنا بڑا درس توحید ارشاد فرما دیا۔ اور ایک اور یہاں بڑی اہم بات میں کرنا چاہوں گا اس شعر کے تحت کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے، کیونکہ بعض لوگوں کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات جو ہے یہ متحقق نہیں ہے، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت ایک عظیم حقیقت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، اگر جیسے شیخ سعدی نے فرمایا کہ اگر دن کی روشنی میں چمگادڑ کی آنکھ سورج کو نہ دیکھ سکے تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ قصور تو چمگادڑ کی آنکھ کا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت بھی یہی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تو ہے لیکن پردے میں ہے، ذات پاک تو ہے لیکن حجاب میں ہے، ذات پاک تو موجود ہے لیکن نقاب کے اندر ہے، پردے کے اندر ہے۔ تو یہی اعلیٰ حضرت اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی ذات تو ہے لیکن ہے پردے میں، اب ذرا یہ پردہ اٹھا دیجیے۔ اس پہ بے شمار دلائل ہیں کہ ذات مصطفیٰ ہے، لیکن ایک بڑی عام فہم سی بات ہے اور جو ہم اکثر اوقات جس کا ورد کرتے رہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جل جلالہ۔ اس میں دیکھیں یہ کلمہ شریف پہلا کلمہ جو تمام مسلمان جس کا ورد کرتے رہتے ہیں، اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ عربی میں جو تھا کے لیے لفظ ہے وہ ہے کانا۔ وہ کیا لفظ ہے عربی کیا؟ تھا کا مفہوم آپ نے لینا ہے تو کانا کا لفظ ہے۔ اگر ہم کہیں زید عالم، زید عالم ہے، زید عالم کا مطلب ہے زید جو ہے وہ عالم ہے، اور اگر تھا کا لگا دیں تو کیا بنے گا؟ کانا زید عالمن، زید عالم تھا۔ تو اگر کانا کا لفظ موجود نہ ہو تو مطلب ہوتا ہے۔ اگر کانا کا لفظ کسی جملے پہ لگا دیا جائے تو مطلب بن جاتا ہے تھا۔ تو اب پڑھیے ذرا کلمہ شریف، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ وہی کلمہ ہے، یہ وہی آیت بھی ہے محمد رسول اللہ۔ صحابہ کرام کے دور میں بھی اسی طرح پڑھا جاتا تھا۔ یہ آیت جو ہے محمد رسول اللہ قرآن مجید میں موجود ہے، تو آج بھی ہم اسی طرح پڑھ رہے ہیں جس طرح صحابہ کرام اس حصے کو پڑھا کرتے تھے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو صحابہ کرام یہ پڑھا کرتے تھے، تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں تھے، ان کو چاہیے کہ کلمہ بھی بدل لیں، کانا محمد رسول اللہ پڑھا کریں، محمد اللہ کے رسول تھے۔ اس جملے پر کانا کا لفظ نہ ہونا بتاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت بھی یہی فرما رہے ہیں، بارگاہ رسول میں یہی عرض گزار ہیں، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اور یہ جو بات ہے اعلیٰ حضرت
کی التجا اور گزارش یہ ان کے حق میں قبول ہوئی، یہ ان کے حق میں ان کی التجا جو ہے قبول ہو گئی۔ دوسری مرتبہ حج کرنے کے لیے گئے، اس وقت رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے، دیدار سے مشرف ہونے کے لیے درود و سلام پڑھتے رہے، لیکن پہلی شب دیدار نہ ہوا۔ اس پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک نعت شریف لکھی، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ اس موقع پہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا، یہ عرض کرنا تھا کہ بیداری کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ تو جو اعلیٰ حضرت نے عرض کیا تھا بارگاہ رسول میں، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، اس طرح آپ کی یہ عرض آپ کے حق میں پوری ہوئی۔ یہ اس کا مطلع تھا۔ اب اس کا جو دوسرا شعر ہے، جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشمے والا، جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشمے والا، کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے، کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ تو اس میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی بات ارشاد فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ مبارک کے عشق کی سوزش سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کے عشق کی سوزش سے دل سے ایک بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی ہے، یعنی دل عشق مصطفیٰ میں کباب ہو چکا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے، کہ یہ جو مزہ دل کو کباب بنانے میں ہے، عشق مصطفیٰ کے اندر دل کو جو کباب بنانے کا مزہ ہے، ہجر و فراق کے اندر جو دل کو کباب بنانے کا مزہ ہے، یہ جو ہرن ہوتا ہے اس کے کباب میں بھی ایسا مزہ نصیب نہیں ہوتا۔ اگر اس کی مثال دیکھنی ہو تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور سرور انبیاء پر ایمان لے آئے، اس وقت ان کا جو آقا تھا امیہ بن خلف، اس نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ تمام تکالیف کے باوجود، تمام تکلیفوں کے باوجود، تمام مصیبتوں کے باوجود، تمام مشقتوں کے باوجود آپ ڈٹے رہے، یہاں تک کہ آپ کو گرم ریت پر لٹا دیا جاتا اور آپ کے سینہ مبارک پر بہت بڑا پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ حرکت نہ کر سکیں، لیکن آپ پھر بھی ڈٹے رہے۔ کیوں؟